حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر تقسیم فرمائی مجاہدین میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، زمین خیبر کی یوم خیبر للفرس سہمین، گھوڑے کے لیے 2 حصے، وللراجل سہمن، اور پیدل آدمی کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ 1 حصہ، ایک گھوڑے کا 2 حصہ ہو گیا، ایک مجاہد کا اپنا حصہ ہو گیا، تو 3 حصے ہو گئے۔ دوسرا ترجمہ کرو، یہ شافعیہ کے مذہب کے مطابق، ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق میں نے ترجمہ کیا۔ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، خیبر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی غنیمت کے خیبر کی زمینوں کو یوم خیبر، خیبر کے موقع پر، للفارس سہمین، گھوڑے والا آدمی، ہمارے ہاں ترجمہ ہوگا للفارس، فرس، فارس کے معنی میں ہے گھوڑے والے آدمی کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے 2 حصے، وللراجل سہمن، اور پیدل آدمی کو 1 ہی حصہ ملے گا، گھوڑے والے کو ڈبل ملا، اور یہ کہ پیدل کو 1 گنا یہ ہے کہ مل گیا۔ ان کے یہاں یوم خیبر للفرس ہے، اس کے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور خود آدمی کے لیے 1 حصہ، تو پھر یہ کہ شاہ سوار کے لیے، گھوڑے والے کے لیے ٹرپل 3 حصے، وللراجل سہمن، اور یہ کہ پیدل کے لیے 1 حصہ۔ قال فسرہ، راوی کہتے ہیں عبید اللہ، فسرہ نافع، حضرت نافع جو اس روایت کا راوی ہے، وہ اس حدیث کا راوی ہو، اس نے تفسیر کی۔ فقال، خود بتایا شافعیہ کے مذہب کے مطابق، اذا کان مع الرجل فرس، جب آدمی کے ساتھ گھوڑا ہو تو فلہ 3 اسهم، اس کو ٹرپل ملے گا، 2 حصے گھوڑے کے ہوں گے، 1 حصہ مجاہد کا ہوگا۔ فإن لم يكن له فرس، اور اگر فرس نہ ہو تو فرماتے کہ فلہ سهم واحد، تو پھر اس کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ تفسیر ہو گئی ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق۔ مولانا کچھ بھلا پڑ گیا، یہ روایت ہونے کے لیے دلیل۔ خلاصہ یہ نکلا ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق ان کو گھوڑے والے، سواری والے آدمی کو 3 حصے ملیں گے، 2 حصے گھوڑے کے، واہ گھوڑا مجاہد سے زیادہ لے رہا، 2 حصے گھوڑے کے، 1 حصہ گھوڑے کا، مجاہد کا اپنا 3 حصے۔ ہمارے ہاں 1 حصہ گھوڑے کا اور 1 حصہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مجاہد کا۔ ہم نے گھوڑے کو مجاہد کے برابر قرار دیا، انہوں نے افضل قرار دیا، ہم نے مساوی قرار دیا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب مسئلہ ہے کہ جو اونٹ کس کروٹ پہ جا کر کے بیٹھتا ہے، مولانا اس کو ذرا سمجھو۔ اصل مدار اختلاف کیا ہے؟ وہ خیبر ہے۔ خیبر کی کچھ زمینیں جیسے فدق وغیرہ، یہ بغیر لڑائی کے اور بغیر جنگ کے یہ حاصل ہو گئی، یہ فے ہے، ان کو حضرت نے سے رکھ دیا۔ باقی جن پر یہ ہے کہ کچھ جنگ ہوئی اور جن پر کچھ یہ ہے کہ مقابلہ ہوا، جو زمینیں خیبر کی ملی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 36 حصے کیے، 36 حصے، 36 میں سے 18 حصہ ان کو بیت المال میں آپ نے وقف کر دیا، مصالح مسلمین کے لیے، ہتھیاروں کے لیے، دیگر آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یعنی فے کا درجہ ان کو دیا 36 حصوں میں سے۔ یہ طے شدہ، اس پر ائمہ ثلاثہ کا مذہب بھی ہے، ہمارا بھی یہی، 36 حصوں، یعنی کچھ تو بغیر لڑائی کے جیسے فدق وغیرہ، ان کو تو منہا کر دیا۔ منہا کرنے کے بعد پھر باقی جو زمینیں ہیں جو مجاہدین نے حاصل کی، ان کے نصف نصف کر دی، 36 حصوں میں سے 18 حصے بیت المال میں رکھا اور 18 حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، سمجھے؟ اب آپ یہ کر دو، 18 حصے بیت المال میں رکھا، ٹھیک، ان کو چھوڑ دو، اور 18 حصے آپ نے یہ کر دیا کہ مجاہدین میں تقسیم کیا۔ یہ 18 حصوں میں سے، سہموں میں سے، ہر سہم کے 100 حصے کرو، مانا 1800 حصے، بولو۔ یہ 18 حصے جو زمینوں کے جو مجاہدین میں تقسیم کیے، ہر سہم کے آپ کیا کر دو، ہر سہم کے 100 حصے۔ خدا سے یہ نکلا کہ 18 حصوں کو یعنی 1800 حصے، 1800 حصے۔ اب مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کی تعداد تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، 1400۔ مجاہدین کی تعداد تھی 1400، تو 14 حصے یعنی 1400 حصے ان کو مل گئے مجاہدین کو، باقی 400 حصے رہ گئے 18 میں سے۔ تو گھوڑے جو تھے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 200 گھوڑے تھے، اور ہر گھوڑے کو 2 حصے ملے، تو 200 گھوڑوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے 400 حصے، ہر گھوڑا 2 حصے لیتا ہے، تو 200 گھوڑوں کے لیے 400 حصے، تو 400 حصے اور 1400 حصے کتنے ہو گئے؟ 18۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ سمجھتے؟ ہمارے یہاں مولانا اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، ہمارے ہاں مجاہدین کی تعداد تھی 1500، بولو، ہمارے ہاں مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ 1500۔ تو 1500 اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مجاہدین کی تعداد 1500 تھے پیدل،
آپ سمجھے؟ اور باقی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1500 مجاہدین تھے اور گھوڑے 200 نہیں تھے، گھوڑے 300 تھے. تو 1500 میں سے سمجھو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 1500 حصہ، یعنی بندوں کے اعتبار سے 1500 حصے ان کو مل گئے. 300 گھوڑے، ہر گھوڑے کے لیے ایک حصہ، تو 300 حصے 1800 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو ان کے ہاں مجاہدین کی تعداد 1400 ہے اور گھوڑے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 200 ہیں. 200 گھوڑوں کے لیے 400 حصے، 1800 حصے ہو گئے. ہمارے ہاں مجاہدین کی تعداد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 1500 میں سے 300 سوار لوگ ہیں. 300 سوارے تو گھوڑے ان کے 300 ہو گئے، تو 300 گھوڑوں کے لیے 300 حصے ہو گئے، تو یہ تو ہو گئے 1800. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے مولانا اس کو ذرا یاد کر لینا. آپ کے لیے دلیل کیا ہے؟ آپ کے لیے دلیل مجمع ابن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں صراحتاً ہے، اس کی تصریح ہے کہ مجاہدین کی تعداد 1400 اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں 1500 اور 300 گھوڑے. تو ہر گھوڑے کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر ایک حصہ، 300 گھوڑوں کے لیے 300 حصے، تو 1800 تو یہ ہو گئے. اور ان کے ہاں 1400 اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مجاہدین ہیں اور 200 گھوڑے ہیں، تو 200 گھوڑوں کے لیے 400 حصے تو ہو گئے. اڑے کچھ بھلا پڑا؟ مجمع ابن جاریہ کی روایت صراحتاً ہے، ایک ہمارے لیے دلیل وہ ہے. دوسری دلیل یہی روایت ہمارے لیے دلیل ہے. قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفارس سہمین. فارس کے معنی میں مصدر مبنی للفاعل ہے. للفرس سہمین، فرس کے لیے 2 حصے ہو گئے. وللراجل سہمن، اور پیدل کے لیے 1 حصہ ہو گیا. یہ حدیث مرفوع مسند متصل ہے. قال عبید اللہ کہتے ہیں فسرہ نافع نے اس کی تفسیر کی ہے. فقال اذا کان، یہ نافع راوی کی اپنی سمجھ ہے، یہ ما رعا ہے، اور آپ کو بتا چکا ہوں العبرۃ بما روا لا بما رعا. حدیث تو وہ ہے، ختم ہو گئی. آگے نافع تفسیر کر رہا ہے، وہ نافع کی اپنی رائے ہے. ہم ما رعا کے قائل نہیں ہیں، ہم ما روا کو دیکھتے ہیں. ما روا وہی ہے، یہ ما رعا ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے، لہذا یہ ہم پر مسلط نہیں ہوگا. تیسری بات وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا، گھوڑا 2 حصہ لے رہا ہے اور مجاہد 1 حصہ لے رہا ہے. تسی یہ ہو یا کسی اور علاقہ بچوں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے سر کے تاج، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ او غافلو، او مغفلو، او بے ہوشو، قسم خدا کی امتحانی جگہ ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امتحانی جگہ. وفاق المدارس میں میرے چاند، میرے سر کا تاج قاری حنیف، مجھے اللہ اس پہ قربان کرے، وہ دیں گے، ضرور دیں گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ضرور وہ یہ دیں گے. امتحانی جگہ میرے بھائی، امتحانی جگہ میرے بھائی، امتحانی. وبه قال حدثنا ابن نكير قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب ان جبير بن نفيل اخبر وقال مشيت انا وعثمان بن عفان. حضرت جبیر بن نفیل فرماتے ہیں کہ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں بتا دیا قال مشیت انا و عثمان بن عفان، میں اور عثمان ابن عفان ہم دونوں نبی کے پاس چلے گئے. فقلنا، ہم نے عرض کیا آتے بن المطلب من خمس خیبر، بنو ہاشم اور بنو مطلب کو تو یہ ہے کہ آپ نے خمس خیبر دے دیا. وترکتنا، آپ نے ہمیں نوفلیوں کو اور عبد شمسی. نوفلی جبیر ابن مطعم یہ نوفلی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا. حالانکہ عبد مناف میں جا کر کے یہ سب ملتے ہیں. نوفلی جبیر ابن مطعم نوفلی ہے، اور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ عبد شمسی ہے. وترکتنا، آپ نے ہمیں چھوڑ دیا. بنو مطلب کو دے دیا، ہاشم اور ان لوگوں کو دے دیا. ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک، حالانکہ آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ سب کا برابر ہے. معنی کیا ہے؟ عبد مناف میں جا کر کے ہم سب ملتے ہیں. فقال، نبی نے فرمایا کہ نہیں، انما بنو ہاشم و بنو عبد المطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب شیء واحد، یہ ایک ہے، آپ ایک نہیں ہے. یہ شیء واحد کیوں ہے؟ یہ نہ زمانے جاہلیت میں الگ ہو گئے، نہ زمانے اسلام میں جاہل، اور آپ لوگ یہ ہے کہ ہم سے الگ ہو گئے بہت سے ازمان میں. انما بنو ہاشم و بنو مطلب شیء واحد، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، کبھی جدا نہیں ہوگا. فقال جبیر، اس لیے ہمیں نہیں دیا. قال جبیر ابن نفیل کہتا ہے کہ ولم یقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی عبد شمس، عبد شمس کے اولاد کے لیے بھی آپ نے کوئی خیبر میں سے کوئی نہیں بنایا. وہ بنی نوفل، اور بنو نوفل کے لیے شیئن، کوئی یہ ہے کہ کچھ حصہ بھی ان کو یہ ہے کہ نہیں دیا، مانے یہ خمس وغیرہ نہیں دیا. یہ بنو عبد شمس میں سے
حضرت عثمان ہے اور بنو نوفل جبیر بن مطعم ہے، لہذا بتا دیا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب ہم زمان جاہلیت میں ہمارے اور زمان اسلام میں کبھی ہم الگ نہیں ہو گئے، اس لیے ان کو حصہ دے دیا، ان کو نہیں دے دیا۔